گیتا اپنے پریوار کے ساتھ بہت خوش رہتی ہے۔ گیتا کا ایک بیٹا، بیٹی اور ایک بہو رہتی تھی۔ گیتا کا بیٹا دن بھر مزدوری کرتا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا تھا۔ رمیش اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ رمیش کے جانے کے بعد گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ گیتا کا پریوار ایسے ہی بھوکا سو جاتا تھا۔ ایک دن گیتا کی بہو سمن بولتی ہے، ماں جی 2 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا ہے، گھر میں کوئی راشن بھی نہیں ہے، ہم سے تو کوئی کام بھی نہیں آتا جو ہم کوئی کام کر لیں، اپنے پاس تو کوئی کھیت بھی نہیں جو ہم اس میں کچھ سبزیاں لگا کر اپنا گھر کا خرچہ چلا سکیں۔ ہاں بہو، تم صحیح کہہ رہی ہو، اور یہ جس گھر میں رہ رہے ہیں یہ بھی کرائے پہ ہے، کرائے مالک بھی بہت پریشان کر رہا ہے، اس کے پیسے ہم کیسے دیں، یہ تو کبھی بھی اس گھر سے نکال سکتا ہے۔ سمن گیتا یہ بات کر ہی رہی تھی، اتنے میں گھر کا مالک سیٹھ آ جاتا ہے اور سمن کی ساس سے بولتا ہے، دیکھو بہن جی، تمہارے پاس 1 مہینے کا کرایہ چڑھاؤ ہو گیا ہے، اس کرائے کے پیسے دے دو اور نہیں تو اس گھر سے نکل جاؤ۔ سیٹھ تم تو جانتے ہو نا، جب سے میرا بیٹا گیا ہے اس گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ہم کرایہ کیسے دیں گے، کچھ دن اور رک جاؤ، ہم کچھ کام دیکھ لیتے ہیں پھر ہم تمہارا کرایہ بھی دے دیں گے، اتنی ٹھنڈ میں ہم کہاں جائیں گے۔ سیٹھ گیتا کی باتیں نہیں سنتا، الٹی سیدھی سناتا ہے، ان کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ گیتا، نینا اور سمن گھر سے تو نکل گئی، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ وہ اب کہاں جائیں، ان کے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ تینوں چلتے چلتے تھک جاتی ہیں، ایک جگہ ٹھہر جاتی ہیں، وہاں پہ دیکھتی ہے ایک کچرے والے بھیا سب مزدوروں کو پیسے دے رہے ہیں۔ تبھی گیتا پاس میں جاتی ہے اور ان سے بولتی ہے، ارے بھیا، ان لوگوں کو پیسے تم کیسے دے رہے ہو؟ بہن جی، یہ سب اس کچرے میں سے پلاسٹک بنتے ہیں، جتنا پلاسٹک بنتے ہیں اس کے میں پیسے دے دیتا ہوں۔ یہ بات سن کر ان تینوں کو بھی صحیح لگتا ہے اور یہ دونوں بھی کچرے میں سے پلاسٹک بننے لگتی ہیں۔ روز گیتا اور گیتا کی بیٹی اور بہو کچرا بنتی اور جو بھی پیسے ملتے ان پیسوں کا ایک وقت کا کھانا کھا لیتی تھی اور وہیں پہ کچھ رہنے کا انتظام کر لیا تھا۔ ایک دن سمن بولتی ہے، ماں جی تم لوگ یہیں بیٹھے رہو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ بیٹی ہم دونوں بھی چلتے ہیں ساتھ میں، تمہارا اکیلا جانا صحیح نہیں ہے۔ نہیں ماں جی، میں چلی جاؤں گی، آپ ٹینشن نہ لو۔ سمن بازار سے کھانے کے لیے لینے چلی جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے میگی کے ٹھیلے پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور میگی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ پھر اس کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے، یہاں پہ جتنے بھی ٹھیلے ہیں وہاں پہ میگی کے دکانوں پہ تو بھیڑ ہی ہے، کیوں نہ میں بھی میگی بنا کر بیچوں، ان کی تو میگی ہے، میں آملیٹ میگی بنا کے بیچوں گی، اس ٹائم پہ ٹھنڈ ہے تو انڈے بھی ساتھ میں چلے جائیں گے۔ سمن یہ سارے اپنے آئیڈیا اپنی ساس کو اور نند کو بتا دیتی ہے، ان دونوں کو بھی ٹھیک لگتا ہے۔ کچھ دنوں تک تینوں پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پھر سمن ایک ٹھیلا لگا لیتی ہے۔ پہلے دن تو بہت کم لوگ آتے ہیں۔ جیسے جیسے سمن کے ہاتھوں کی آملیٹ میگی کھاتے ہیں ویسے ہی سمن کے گراہک اور ہی بڑھ جاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے سمن کی بہت اچھی بکری چل رہی تھی۔ جو بھی سمن کے ٹھیلے پہ آملیٹ میگی کھاتا وہ اگلے دن اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور آتا تھا۔ ایسے ہی سمن کی میگی کھانے بہت دور دور کے لوگ آنے لگتے ہیں اور سمن کا ٹھیلا بہت اچھے چلنے لگتا ہے۔ سمن کی ساس گیتا اور نینا بھی سمن کے ساتھ اس ٹھیلے پہ کام کرتی تھیں۔ ایسے ہی سمن کا کام بہت اچھا چلتا ہے۔ پھر سمن ایک ریسٹورینٹ کھول لیتی ہے۔
सुमन एक अच्छा सा नया घर खरीद लेती है। नैना का एक अच्छा सा रिश्ता देकर नैना की भी शादी कर देती है। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।